تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محاسن نعت رمضان اسپیشل پروگرامز 2023 کے سلسلے کا دوسرا پروگرام لے کر مرزا حسن بلال اور سید فیض الحسن قاسمی آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج کا یہ خوبصورت پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا سلسلہ محاسن نعت نے اس رمضان شروع کیا جس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، سکولز کے بچوں کو انوائٹ کیا ہے، کیونکہ ان بچوں کو بلانے سے جو تحریک ہم نے محسوس کی ہے بچوں میں، جس قدر وہ خوش ہیں اور کس قدر وہ موٹیویٹڈ ہیں، یہ چیز ہی ہمارے لیے تحریک کا باعث بنی کہ ہم نے بچوں کے ساتھ یہ رمضان گزارنا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے، آج کے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے۔ میں تعارف کرواتا چلوں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون سے اسکول جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ میری بائیں جانب جو اسکول کے ہونہار بچے بیٹھے ہیں، یہ چنار اسکول اینڈ کالج سسٹم کٹھیالہ شیخاں سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میری دائیں جانب ایک اور خوبصورت اسکول علی ماڈل اسکول جھلانا۔ آپ کے اس اسکول کے بھی جو بچے ہیں، یہ چمکتے چہرے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی ماڈل ہائی اسکول جھلانا اور چنار اسکول اینڈ کالج سسٹم، جیسا کہ پچھلے ہمارے پروگرام میں ابھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے دو اچھے اسکول شامل تھے، شیمراک اسکول اور علی گرامر اسکول۔ تو آج دوبارہ ایک اچھا سیشن آپ سماعت کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ماڈل ہائی اسکول جھلانا کے کچھ بچے، اور یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے اسکول کو کہ ہم نمائندے ہیں اپنے اسکول کے، ہمارے اسکول میں یہ تربیت ہوتی ہے، ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے چنار اسکول اینڈ کالج سسٹم، اب جو کالج کا سسٹم ہے یا اسکول کا، ان کے پاس تو ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کالج لیول تک کا ایکسپوجر یہ کر سکتے ہیں وہاں پہ، تو یہ بھی بڑی ایک اچھی بات ہے۔ اچھا، محاسن نعت سید صاحب ایک لگ بھگ 4 سال ہو چکے ہیں ایک نعت کے اس سلسلے کو لے کے چل رہا ہے، مختلف آوازیں، نئی آوازیں، نئے لوگ، نئے نعت خوان، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدح سرا محاسن نعت کے اس پلیٹ فارم سے اور 94 کی کاوش سے متعارف ہو چکے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، یہ بچوں والا جو سیشن ہے، اس کا محرک وہی پروگرام بنا تھا جو آپ نے ایف ایم پہ بچوں کے ساتھ کیا تھا۔ میں وہ لاسٹ ویک میرا خیال ہے کوٹ کروں وہ بات۔ جی بالکل، ہم نے رینڈملی ایک اسکول کے کچھ بچوں کو اپنے ریڈیو اور اس پلیٹ فارم پہ 94 پہ ہم نے انہیں انوائٹ کیا، تو یقین مانیے وہ بچے اس قدر خوش تھے، اور ان کے پیرنٹس ہمارے اسکول میں آ گئے کہ ہمارا بچہ، ہمارے گھر میں جب لوگوں نے دیکھا اور ریڈیو پہ سنا تو وہ ہمارے ہمسایوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں مبارکیں دیں کہ آپ کا بچہ اتنی اس جگہ پہ کیسے پہنچا ہے، ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی، تو وہ مبارک دینے ہمیں اسکول چلے آئے۔ تو ہمیں یعنی اس وقت بڑی خوشی محسوس ہوئی اور یہ ایک تحریک پیدا ہوئی کہ ہم نے بچوں کے ساتھ پروگرامز کرنے ہیں، کیونکہ جو لوگ نامور لوگ ہوتے ہیں انہیں چینلز پر جانا یا کسی ریڈیو اسٹیشن پر جا کر پڑھنا ان کے لیے ایک معمول کا کام ہوتا ہے، لیکن یہ جو عمر ہے، اس عمر میں جب بچوں کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا، جس کانفیڈنس کے ساتھ یہ آگے مزید سٹیجز کے اوپر جائیں گے، پلیٹ فارمز کے اوپر جائیں گے، تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ محاسن نعت کا اس میں کچھ بھی کنٹریبیوشن ہو گیا تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، یقیناً ہوگا اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اور ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ وہ جو معصوم بچے ہیں، یہ کل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرتے ہوئے، آپ کی تعریف کرتے ہوئے بڑے بڑے اسٹیجوں پہ، بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر آپ انہیں دیکھیں۔ تو علی ماڈل ہائی اسکول کے جو آپ کے بچے ہیں، ان سے تعارف کروائیے ہمارے ناظرین کا، اور پھر تلاوت کا آغاز بھی میں چاہ رہا ہوں کہ یہیں سے کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو علی ماڈل ہائی اسکول جھلانا، ان کے بچوں سے ہم آج تعارف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حسنین رفیق ہے۔ حسنین رفیق ہمارے ساتھ ہیں۔ بیٹا کس کلاس میں آپ؟ میں 7 7th کلاس سے
حسنین رفیق آج ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ بڑے اچھی یونیفارم کے اندر اور بڑے تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. جی بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ عدنان. عدنان. صرف عدنان ہے یا ساتھ بھی کچھ لگاتے ہیں؟ عدنان احمد. عدنان احمد ہے ماشاءاللہ. آپ کس کلاس سے؟ 4 کلاس سے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے دو باقی بچے بیٹھے ہیں. جی جی. آج جو پچھلا پروگرام تھا اس میں ایک اسکول کی ساری بچیاں ہمارے ساتھ تھیں اور پرفارمنس جو تھی وہ بہت اچھی تھی. آج بھی 2 بچیاں ہمارے ساتھ ہیں اور جو پہلے میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی اس سے میں نے دیکھا کہ یہ بھی بڑی ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں. بیٹا آپ بھی اپنا نام اور اپنی کلاس بتائیں. آپ بتائیں. میرا نام عائشہ ہے, میں 7th کلاس میں پڑھتی ہوں. اور بیٹا آپ؟ میرا نام پارس نواز ہے, میں 7th کلاس میں پڑھتی ہوں. زبردست زبردست. اور چنار اسکول اینڈ کالج سسٹم کٹھیالہ شیخا سے بھی جو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیٹا آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حریرہ. اچھا آج کی جو ہماری دونوں ٹیمیں ہیں ان میں سب سے کم عمر بچہ جو ہے وہ یہ ہے اور آپ اس بچے سے نعت سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کتنی خوبصورت نعت پڑھ رہا ہے. اور بیٹا آپ کا نام؟ شمس الحق. شمس الحق. آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ 3 کلاس میں. زبردست. اور بیٹا آپ کا نام؟ بسمہ شہزادی. اچھا اور آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ 6 میں. اس بچے سے آپ پوچھیں. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عثمان ساجد. محمد عثمان ساجد. زبردست. سب سے جو مکمل نام ہے دونوں اپنے بھی اور اپنے جو والد ہیں ان کا نام اس بچے. یہ ہوتا ہے عموماً جب پہلا بچہ یا پہلا پارٹیسپینٹ ہوتا ہے تو اس کی جو خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ پھر آخری جو ہے اسے کور کر جاتا ہے. تو یہ بینیفٹ لے کے محمد عثمان ساجد. محمد عثمان ساجد. عثمان ساجد, بزمہ, شمس الحق اور حریرہ آپ میری ٹیم ہیں اور مرزا صاحب آپ کی ٹیم علی ماڈل ہائی اسکول پارسا نواز, عائشہ انصر, عدنان احمد اور حسنین رفیق. اچھا جس خوبصورتی کے ساتھ سکولز آ رہے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک سکول میں صرف گرلز آئی ہمارے پاس اور دوسرے میں صرف بوائز تھے تو وہ بھی ایک کمبینیشن بڑا اچھا. لیکن آج علی ماڈل ہائی اسکول کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک الگ سے کمبینیشن ہے کہ ایک ہی اسکول میں سے 2 بچیاں بھی ہیں اور 2 بچے بھی ہیں, یعنی ایک ایکول پارٹیسپیشن ہو گیا ہے لڑکیوں کی طرف سے بھی اور لڑکوں کی طرف سے بھی. لیکن ہم جب چنار اسکول اینڈ کالج سسٹم کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے بوائز جو ہیں وہ بازی لے گئے ہیں, وہ زیادہ تعداد میں ہیں. لیکن امید کرتے ہیں کہ بزمہ شہزادی اکیلی ہی ان پر بھاری ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ناظرین پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں چونکہ ہر پروگرام کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہی ہونا چاہیے اور ہوتا ہے ہمارے ہاں. تو ہم بڑھیں گے. مرزا صاحب کیا میری ٹیم کی طرف سے کوئی آئے گا یا آپ کی ٹیم کی طرف؟ میری ٹیم کی طرف سے. تو بیٹا آپ میں سے کون تلاوت کرے گا؟ بزمہ شہزادی تلاوت کریں گی. جی بزمہ شہزادی بسم اللہ کیجئے, تلاوت کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما شاء الله. والأرض وضعها للأنام. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. سید صاحب بچی نے بڑی خوبصورت تلاوت کی اور اس کے جو والد ہیں ان کی بابت مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ایک قاری القرآن ہیں اور ایک مدرسے کے استاد ہیں.
اور ایک قاری القرآن کی بیٹی ہونے کی جھلک اس کی تلاوت سے دکھائی دے رہی تھی. تلفظ ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا تھا. اور میں چاہوں گا کہ فوراً ہی جو دوسری تلاوت ہے جو یہ جو ہماری یہ ٹیم ہے علی ماڈل ہائی اسکول کے جو بچے ہیں ان میں سے جس نے تلاوت کرنی ہے وہ بھی سن لی جائے, پھر اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. اچھا بیٹا, آپ میں سے تلاوت کون کرے گا؟ میں کروں. اچھا, عائشہ انصر آپ تلاوت کریں. جی بیٹا تلاوت شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ وہ روایت شاید نظر آئی ہے جو یہ اسکولس کے اندر یا اپنی دہلی کی جو ان کی اسمبلی ہوتی ہوگی اس میں یہ طریقہ کار. اچھا, میں نے پتہ کیا نوٹ کیا ہے, دونوں طرف تلاوت ہوئی اور دوران تلاوت دونوں اسکولس کے جو بچے تھے ان کی آنکھیں بند تھیں, ان کے سر جھکے ہوئے تھے, ہاتھ انہوں نے باندھے ہوئے تھے. مطلب جو تلاوت کا ایک باقاعدہ ادب ہوتا ہے اس کا باقاعدہ انہوں نے خیال رکھا ہے. اور پہلی ہی ان کی جو پرفارمنس ہے اس سے ان کے اساتذہ کی محنت اور مذہب سے ان کے دلچسپی جو ہے وہ. میں لازمی ایک بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میرا تعلق بھی ایجوکیشن سیکٹر سے اور اسکولس کے وزٹس کا کوئی موقع ملتا رہتا ہے. یہ جھلک تو نظر آ رہی ہے کہ یہ تربیت ہے, لیکن اس کے اندر یہ کس جگہ پہ ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ میں کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں جو اسمبلیز ہوتی ہیں نا اسکول کے اندر, اس کے اندر جب بچوں کو ایک بات سکھائی جاتی ہے تو وہ میسج پورے اسکول تک پہنچتا ہے. انڈیویجولی جب کلاس کی بات ہوتی ہے تو ایک ٹیچر دوسرے کے ساتھ رویہ چینج بھی ہو سکتا ہے. ایک ٹیچر ایک الگ انداز سے زیادہ محنت سے پڑھا رہا ہے, زیادہ ڈیڈیکیشن سے, لیکن اسمبلی کے اندر جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ سارا اسکول اس کو فالو کرتا ہے. تو یہ چیز میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسمبلیز کے اندر بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تلاوت جب ہوتی ہے تو نظریں جھکانا ہے. تو یہ بڑا ایک پازیٹیو ہے. پچھلے سکولز بھی آپ نے دیکھے اس میں بھی یہ روایت تھی کہ بچوں نے بڑے ادب کے ساتھ آنکھیں جھکا کے سر جھکائے ہوئے تلاوت کلام پاک کو جو سماعت کیا ہے. اچھا, یہاں ایک اور بات جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گا کہ اسمبلی وہ کام ہوتا ہے جب بچے اسکول میں جاتے ہیں سب سے پہلے اسمبلی سے گزرتے ہیں. اسمبلی ہوتی ہے تو بچوں کے اس کھڑے ہونے میں اور ایک ترتیب میں کھڑے ہو کر تلاوت کرنے یا نعت پڑھنے سے ان بچوں کو جو میسج ملتا ہے وہ دینے والے ان کے وہ پرائمری کے اساتذہ ہیں. بالکل صحیح. یہ بچے بالکل چھوٹے ہیں, یہ 1 کلاس کا بچہ ہے, 7 تک آج بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور وہ میسج جو پرائمری کے اساتذہ ان بچوں کو صبح و سویرے سب سے پہلے دیتے ہیں یا انہیں ذہن نشین کرواتے ہیں, پھر وہ پوری زندگی ان کے ساتھ رہتا ہے اور وہ سبق وہ کبھی بھی نہیں بھولتے. اور جہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو اساتذہ خصوصاً جو پرائمری سکولز میں ہیں ان کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے بچوں کو اخلاقیات سکھانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ان پر عائد ہوتی ہے. اور ہم اپنے اس پروگرام کے توسط سے ان اساتذہ کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس بات کا بھرپور خیال رکھیں اور کہیں بھی کوئی کمی نہ آئے. میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے سلیوٹ پیش کیا ہے ہمارے اساتذہ کو, اور اس کا ایک ایویڈنس میں نے آج ہی ایک جگہ پہ سن رہا تھا, اور یہ ایک پازیٹیو سوسائٹی کا سائن ہے کہ مجھے ایک قاری صاحب ملے اور انہوں نے بتایا کہ جب سکولز کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو
ان کو کافی ساری صورتیں یاد ہوتی ہیں, انہیں نماز یاد ہوتی ہے, انہیں مختلف چیزیں, ایمان کی صفتیں جو ہیں وہ انہیں یاد ہوتی ہیں, کلمے یاد ہوتے ہیں. تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا جو کام تھا, قاری حضرات یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ سمجھ دیں کہ ہمارا کام تھا. اچھا, یہ خوشی آج ایک بار پھر آپ کو ملنے والی ہے انشاءاللہ, کیوں نہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک خاص ڈپارٹمنٹ کہہ لیں یا اسپیکٹ ہے کہ جہاں پہ قراء حضرات ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں اسکول کے اساتذہ کی. تو اس حوالے سے آج 94 نیوز کے اس پلیٹ فارم سے ان تمام اساتذہ کو سلام پیش کریں گے جو اس حوالے سے کاوش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیقات دے اور آپ یوں ہی بچوں کو, اور یقین مانیے جب آپ ان بچوں کو کچھ سکھا دیں گے, میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ ہم نے جو پرائمری میں سیکھا تھا, میں نے نماز وہی سیکھی جو میں نے پرائمری میں اپنے اساتذہ سے سیکھی, وہی ساری زندگی وہ آپ کے ساتھ چلتی ہے. اس میں درستگی آتی رہتی ہے لیکن جو حفظ جو ہم نے وہ کیا ہوتا ہے وہ اسی وقت کا ہوتا ہے. تو ضرور اس حوالے سے محنت کیجئے, پہلے بھی آپ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت. اچھا, میں اپنی بات کروں تو پرائمری میں نے جو سیکھا تھا نا, ٹیبلز پہاڑے جو میں نے یاد کیے تھے, آج بھی 12 تک میں نے یاد کیے تھے, 12 تک ہر طرف یوں. اچھا, ایک لڑکا دوست میرے ساتھ تھا, وہ ہم کلاس فیلو تھے, اس نے 20 تک یاد کیے تھے. اس وقت کی ہم وہ دوسری کلاس میں تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چند دن پہلے اس سے میری بات ہو رہی تھی, تو شاید 16 کو کسی ہندسے سے ضرب دینی تھی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ 16 ضرب 6 یا 7 لگ بھگ. اس نے فوراً بتا دیا اور اس نے کہا کہ یہ تو وہ سبق ہے جو میں نے اور آپ نے اکٹھا یاد کیا تھا, لیکن میں 12 تک کر سکا تھا, اس نے 20 تک یاد کیا تھا. آج بھی وہ سبق ہمیں نہیں بھولا. تو یہ ہمیں اتفاقاً یہ بچے مل گئے جو چھوٹے لیول پہ ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہو, ممکن کہ آج جو یہ نعتیں سیکھ رہے ہیں, یہ جو تلاوت سیکھ رہے ہیں, ساری زندگی اس کو ساتھ لے کر چلیں. تو اب تلاوت کے سیشن کے بعد میرا خیال ہے نعت کے سیشن کی طرف بڑھنا چاہیے. آپ ہی پہلے نعت کی جانب. جی, میں چنار اسکول اینڈ کالج سسٹم کٹھیالہ شیخا, ان کے یہ نمائندے بیٹھے ہیں. میں چاہوں گا ہریرہ سے, جس کی آپ نے بڑی تعریف کی, تو میں بڑا اس وقت سے سننے کے لیے بےتاب ہوں کہ نعت سنی جائے ہریرہ کی. جی بیٹا ہریرہ, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیے. اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں, تو یہ تیرا ہے کرم. پورے قد سے جو کھڑا ہوں, تو یہ تیرا ہے کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی میں, تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی میں, تو نے ہی تو کی. میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا, میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا
माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सैयद साहब, मैं नाजरीन को के सामने एक सवाल छोड़कर मैं एक और नात की तरफ बढ़ूँगा। जी। सवाल ये है कि हम आप पर सवाल है जो मैं छोड़े जा रहा हूँ कि हम छोटे बच्चों को लेकर ये कहते हैं कि ये बच्चे भी छोटे हैं, ये फ़लाँ काम नहीं कर सकते, ये छोटे हैं, ये बच्चा फ़लाँ काम नहीं कर सकता, ये भी छोटा है। लेकिन ये हमारा जो बेटा मोहम्मद हुरैरा है, ये 1 क्लास का नर्सरी का स्टूडेंट है, वन क्लास में हो ना बेटा, 1 क्लास का तालिब इल्म है। और 1 क्लास का तालिब इल्म जो है वो इतने अच्छे तरीके से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकता है, तो आपके लिए मकाम फ़िक्र है कि आपका बच्चा जो दूसरी क्लास में है वो क्या कर सकता है। आपने ज़रूर इस बात पर गौर करना है और फिर हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हुए आपने हमें बताना है कि आपका बच्चा क्या कर सकता है। एक बार फिर से ये साहब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब पढ़ेंगे। और अब अली मॉडल हाई स्कूल झुलाना से किस बच्चे से हम सबसे पहले नात सुने? हसनैन रफ़ीक, क्योंकि पहले नंबर पर बैठे हैं ना, तो हुरैरा के सामने तो हसनैन ही से सुनते हैं। जी हसनैन बेटा। गमों को आए पसीने हजूर का सदका, मैं जा रहा हूँ मदीने हजूर का सदका, अगरचे मैं हूँ गुनाहगार पुरखता, लेकिन अगरचे मैं हूँ गुनाहगार पुरखता, लेकिन चढ़ूंगा खुल्द के ज़ीने हजूर का सदका, मैं जा रहा हूँ मदीने हजूर का सदका, लगे हैं पार सफीने हजूर का सदका। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, मैं चूँकि आपने फ़ौरन मोहम्मद हुरैरा के बाद हसनैन रफ़ीक को आपने अनाउंस किया, तो मैं तशनीकी सी थी कि मैं बात करना चाह रहा था हुरैरा के हवाले से। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि पहली क्लास का स्टूडेंट है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बात का कि इस बच्चे ने ये कलाम सेलेक्ट किया है, कुछ नहीं मांगता शाम, क्योंकि हमने ऐसे कई मुकाबला जात देखे हैं कि बड़े उसमें यानी ओपन मुकाबला जात होते हैं, बड़ी एज के बच्चे उसमें होते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे कौन सा कलाम पढ़ना है। तो ये बच्चा अभी 1 में है और इसे पता है कि मुझे कौन सा कलाम किस जगह पे पढ़ना है, कि प्रोग्राम है या मुकाबला जात में मुझे जाना हो तो किस तरह का कलाम है। तो एक तो कलाम यानी मुश्किल है, और फिर बच्चे की उम्र देखते हुए और उसने बड़ी खूबसूरती के साथ और एहतमाम के साथ पढ़ा, जगह लेने की कोशिश भी की दोनों बच्चों ने। ये महसूस हो रहा है प्रॉपर के बच्चे किसी उस्ताद की निगरानी में ये चीजें कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। जैसे आप बता रहे थे, अच्छा मुझे वो लफ्ज याद है, फकत किस खूबसूरती के साथ हुरैरा ने अदा किया है, उस पर अंदाज पता चल रहा था कि इनके वालिद जो है वो कारी हैं। आपने बताया नहीं, वो शमसुल हक के अच्छा बसमा के। तो फिर जो एक कुर्रा को रखना स्कूल्स के अंदर स्पेशली कुछ ना कुछ अदायगी के हवाले से इस बच्चे पे काफी जो है ना महसूस होता है कि मेहनत हुई है। और अगर बात करें हसनैन रफ़ीक के हवाले से, तो यकीन मानिए ये भी जिस कॉन्फिडेंस में था ना, वो आवाज समझ आ रही थी, खुद के पढ़ रहा था। और अमूमन बच्चे नहीं, बड़े बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब कैमरे के सामने आप जाते हैं या जब लोगों के सामने आप जब पढ़ते हैं, तो बड़े एतमाद के साथ पढ़े। अल्लाह ताला इन्हें मजीद बरकतें अता फरमाए। थोड़ा और आगे चलते हैं, किस तरफ बढ़ेंगे? चिनार जी, पहले इधर ही हम बढ़ेंगे। चिनार स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम कुठियाला शेखा से एक और खूबसूरत सा कलाम हमें सुनना है, तो कौन सुनाएगा? बज़मा आप सुनाएंगी या उस्मान आप सुनाएंगे? दोनों सुनाएंगे या शमसुल हक से सुन लें हम? शमसुल हक और बज़मा इकट्ठे पढ़ेंगे। ये भी ठीक है। जी बेटा, इकट्ठे कोई एक कलाम सुना दीजिए।
تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گنور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکتی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری رب در میرا گھر خاک پر اور تیری رب در سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا یہ دو بچوں کا اکٹھا پڑھنا یہ بھی ایک الگ ٹاسک ہوتا ہے. جی بالکل ماشاءاللہ دونوں نے بڑا اچھا یہ دونوں بہن بھائی بھی. اچھا چلیے اسی وجہ سے ان کی جو کیمسٹری تھی وہ اب اس میں کافی اچھی تھی. چلیے اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے. بڑا خوبصورت کلام پڑھا ہے انہوں نے. تو مرزا صاحب ایک سوال کافی ٹائم سے جب سے بچوں کے یہ معصوم چہرے دیکھ رہا ہوں تو ایک سوال گردش کر رہا ہے اور چونکہ نعت کو لکھنے کے حوالے سے یا نعت کا مطالعہ آپ کا بھی ماشاءاللہ اچھا ہے اور سوال یہ ہے کہ اس لیول پہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کس طرح کی نعت ہونی چاہیے, ان میں کس طرح کے موضوعات ہوں. میں جو چھوٹے بچوں کے لاسٹ میں نے ایک پروگرام بھی کیا جس میں جو ہمارا پنجاب ٹیکسٹ کریکولم کا بورڈ ہے اس کی طرف سے جو بکس آتی ہیں ہمارے اسکولوں میں اسپیشلی گورنمنٹ اسکولوں میں ان میں جو نعتیں ہیں ہم نے اس پہ ایک پورا پروگرام کیا. تو اس میں جو موضوعات تھے میں تھوڑی سی اس پہ بات کرتا ہوں تو پھر آپ اس پہ رائے دیجیے گا کہ کس حوالے سے ہونے چاہیے. اس میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ کلام میں ایسے مصرے اور ایسی باتیں موضوعات لے کر وہ آئے جس میں صرف تعارف تھا کہ ان چھوٹے بچوں کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جائے اس نظم کی صورت کے اندر اور ان کو بس یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کوئی ایسی شخصیت ہیں تھیں کہ جن سے محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے. تو بار بار مجھے وہی مصرے یعنی چھوٹے چھوٹے وہ نظر آئے. مثلا وہ پہلی ایک کلاس میں آتا ہے کہ آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے, آپ کی بات سب سے اعلیٰ ہے. یعنی تھوڑے سے لفظوں میں انہوں نے سرکار کی تعریف اس طریقے سے بیان کر دی کہ آپ کی سیرت کا اظہار بھی ہوگا کہ آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے, آپ کی نعت بھی اعلیٰ ہے. اور اسی طرح کے ملتے جلتے موضوعات جس میں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تعارفی کوئی اور بھی آپ کے ذہن میں کلام ہے جو مطلب ان چھوٹی کلاسوں میں جیسے ہمارے نبی پیارے نبی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مصرے وہ بناتے ہیں. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا, شاید اس طرح کا وہ کلام ہے. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایک تو اچھا ان میں نا ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو ہمارے شعراء ہیں جنہوں نے ان چھوٹی بچوں کے لیے نعتیں لکھی ہیں. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب, ماہر القادری صاحب اور اسماعیل میرٹھی صاحب, انہوں نے لکھتے ہوئے حتیٰ کہ ہم حضرت اقبال کی بات کریں تو بچوں کے لیے جب وہ بھی لکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ اتنی آسانی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ جو بات ہوتی ہے وہ بالکل بڑی آسانی سے بچوں کی سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے نعتیہ شعراء جو ہیں انہوں نے بھی موضوعات کو بڑا آسان کر کے جو ہے وہ سلیبس میں شامل کیا ہے. اور پھر اس میں ایک اور بات ہے کہ آپ بچوں کی کتب میں شامل جتنی نعتیں دیکھیں گے بے شک وہ انتہائی سادہ اور
چھوٹے مصروں میں ہوں گی, چھوٹی پہروں میں ہوں گی, لیکن وہ خالص نعتیں ہوں گی. اس طرح ہم نعت کو مختلف اقسام میں تقسیم کرتے ہیں. ایک مصرع یاد آ گیا, آپ اس میں بات میں ایڈ کر دیجیے گا. 5ویں کلاس میں وہ جو نعت ہے وہ ہے اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا. تو تعارفی طریقہ کار جو ہے شعراء نے. اچھا, وہ خالص نعت میں بات کر رہا تھا کہ مطلب جس میں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو, آپ کی عظمت و رفت کا ذکر ہو, وہ آپ اسے نعت خالص کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ پتہ ہے کہ التجائیہ, استغاثہ وغیرہ یا دیگر اور بہت سی نعت یا اقسام ہیں نعت کی یا جو اس میں آ جاتی ہیں. تو ان ساری نعتوں میں ایک تو بالکل جب بھی شعراء, ہمارے نئے شعراء جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بچوں کے لیے لکھیں تو پھر اس میں اس بات کا ہی انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ خالص نعت ہو, تاکہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ خصائص و شمائل سے جو ہے واقف ہو سکیں. جی, وہ حق کی باتیں بتانے والے, وہ سیدھا رستہ دکھانے والے. دیکھیں کس قدر سادگی کے ساتھ وہ ایک اور بھی وہ ذہن میں آ گیا نا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. یہ 4 کلاس کی کتاب میں یہ نعت ہے. تو ناظرین یہ بات جی اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہم نے سمجھا کہ ہمارے ہاں اسکولوں کے اندر ان کی بچوں کی اپنی کتابوں میں نعت موجود ہے جو انہوں نے پڑھنی ہے ویسے بھی, لیکن ہمارے ہاں بچے اس کو ترنم میں یاد نہیں کرتے. یعنی اس حوالے سے ہم نے فقدان محسوس کیا, تو ہم نے ایک پورا پروگرام اس حوالے سے ریکارڈ کروایا کہ جس میں ہم نے ان بچوں کی کتابوں میں سے وہ نعتیں اٹھائیں, ان کو کمپوز کر کے بچوں تک پہنچایا کہ اگر اس سے ان کو ہیلپ ہو جاتی ہو تو وہ نعت بھی یاد ہو جاتی ہے, تو ان کا سلیبس بھی تیار ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی اساتذہ سے گزارش کریں گے کہ لازمی اساتذہ بھی والدین پروگرام دیکھیں. اگر وہ اپنے اس معاملے میں انہیں اپنے بچوں کے لیے کوئی ہیلپ چاہیے تو یہاں پروگرام کے نیچے کمنٹ کر کے آپ بتائیں, آپ اپنے بچے کے لیے نعت سلیکٹ کریں. اگر آپ اس کی کنفرم نہیں کر پا رہے کہ اس کو کس طرز اور کس ترنم کے ساتھ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ہمارا چینل سے ہو محاسن نعت آپ کی جہاں تک ہو سکا محاسن نعت آپ کی اس میں مدد کرے گا. صحیح, سب آگے بڑھتے ہیں. اب علی ماڈل ہائی اسکول سے ہم آگے چلیں. اچھا, جو ہمارا اگلا بچہ ہے نا وہ اس کا نام ہے عدنان احمد. اور میں آپ کو بتاؤں عدنان کا مطلب ہوتا ہے جنت میں رہنے والا. عدن چونکہ جنت ہوتی ہے نا, عدن جس قدر وہ مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شاید ابھی بھی جنت. ہمارا جنت میں رہنے والا بچہ محمد عدنان, بیٹا آپ بارگاہ رسالت مآب میں نعت رسول مقبول پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے, میرے
जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे हालात ही आका मेरे दुश्मन ठहरे, मेरे हालात ही आका मेरे दुश्मन ठहरे, मुझको दीदार मदीना नहीं होने देते, मुझको दीदार मदीना नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने। नहीं। जितने बच्चे आज यहाँ मौजूद हैं बेटा, आप सब सना खान हैं और ये आप सब के लिए खुशखबरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ अगर आपका मजबूत रहेगा तो वो आपको रुसवा नहीं होने देगा। हम कहाँ इज़्ज़त के काबिल थे मगर बस्ती के लोग नात के सदके हमारी आबरू करते रहे, नात के सदके हमारी आबरू करते रहे। सही से आगे बढ़े जी। और एक वो नात का और भी मिसरा है, वो चूँकि इस मौजू में ही नात का मौजू ये था कि सरकार के मनते के हवाले से तो नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। तो ये कोई बड़ा छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। और हम तो नात के हवाले से एक शेर अक्सर पढ़ा करते हैं कि इससे बड़ा एजाज़ भला और क्या होगा कि नाते नबी के वास्ते तो चुन लिया गया है। तो ये वो चुनिंदा और पसंदीदा लोग हैं जो आप बाज़ारों में, मार्केट्स में, इधर उधर हर तरफ लोगों को देखते हैं, लेकिन हर बंदा नात नहीं पढ़ सकता, ना उसे ये तौफीक मिलती है। तो ये एजाज़ की बात है, सादत की बात है। जो लोग चुन लिए गए हैं ये चुनीदा हैं, और जो चुनीदा होते हैं वो पसंदीदा होते हैं। तो अगले पसंदीदा अपने पार्टिसिपेंट की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ चेनार स्कूल एंड कॉलेज स्कूल सिस्टम कुठियाला शेखा से एक बच्चा बड़ी मासूमियत के साथ बैठा हुआ, और शायद उसकी आखिरी बारी है, तो वो थोड़ा सा मुझे उसके चेहरे पे वो बोरियत भी महसूस हो रही है, लेकिन ये भी दुरुस्त हो जाएगी। मैं बढ़ूंगा उस्मान मोहम्मद उस्मान साजिद आपकी तरफ कि आप भी बेटा कोई प्यारा सा कलाम हमें सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और या दे मोहम्मद
بسے ہو آقا کا گدا ہو جہنم تو بے سن لے آقا کا گدا ہو جہنم تو بے سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سے میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سے میری روح چلی ہو آقا کی شفاعت سے تو جنت ہی ملے گی آقا کی شفاعت سے تو جنت ہی ملے گی کاش کے قدموں میں جگہ کہ ملی ہو اور یاد محمد کے میرے دل میں بسی ہو ہے وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا عمر کے بچے ابھی کچے ہیں لیکن نعت میں یہ پکے ہیں اور میں حیران ہوں کہ اس نے پورے اشعار اس نعت کے پڑھے ہیں اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. عموماً 2 اشعار 3 اشعار بچوں کو یاد ہوتے ہیں تو یہ سب سے بڑا کریڈٹ ہے کہ ان کی یہ لگن ہے نعت کے ساتھ اور نعت کے ساتھ ان کی جو محبت ہے اس سے مجھے سرکار کی محبت جو بچوں کے ساتھ ہے اس حوالے سے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ بات کرنی چاہیے کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار نہیں کرتا. تو یہ محاسن نعت کا بھی ایک شفقت کا انداز ہے کہ ہم نے بجائے کوئی بڑے بڑے ثناخوان جو نامور ثناخوان ہیں ان کو بلانے کے بجائے ہم نے اپنے معصوم بچوں کو سلیکٹ کیا اور ہم نے بنو نجار کی بچیاں ہی تھی نا, وہ معصوم بچیاں تھیں جن میں طلع البدر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ شریف آمد کے موقع پر پڑا تھا. یہ اعزاز بھی بچوں کے حصے میں ہی آیا ہے آقا صلی اللہ اور ان کی معصوم آوازوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کے صدقے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اور جو ہمارے ناظرین یہ پروگرام سن رہے ہیں اور نعت سے محبت کرنے والے تمام وابستگان نعت پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرمائے. ان بچوں کی جو معصومیت ہے اور ان پہ وہ جو نعت پڑھ رہے ہیں ہم اس کا صدقہ دے کر یہ جو ہے یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو. اچھا محمد عثمان ساجد جو ہے نا انہیں نعت میں محنت کرنی چاہیے مزید کیونکہ یہ بچہ بڑی خوبصورت آواز کا مالک ہے. حریرہ نے بھی بڑی خوبصورت, خیر سبھی بچوں نے خوبصورت کلام پڑھا لیکن اس بچے کو ہر پھول کی اپنی خوشبو کی بڑا اچھا لگا اور ہر بچے جیسے میں نے فوراً یہ چیز مجھے اٹریکٹ کیا کہ اس بچے نے حفظ اتنا زیادہ مطلب اشعار کیسے کریں اتنی یاد ایسے اسے کیسے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ بچے آپ کو سلامت رکھے. بڑھتے ہیں اپنی دوسری ٹیم علی ماڈل ہائی اسکول جھولانا کیونکہ 2 یہ پیاری سی ہماری بیٹیاں یقیناً
جس قدر یہ خوبصورت ہیں اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ آج ہمیں نعت سنانے والی ہیں. جی بیٹا کون پہلے پڑھے گا؟ عائشہ آپ نے تلاوت کی تھی پہلے، تو اب میرا خیال ہے ہمیں بڑھنا چاہیے پارسا نواز. جی بیٹا کوئی پیاری سی نعت پروگرام کا حصہ بنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تمنا قلب مضطر کی نبی کے در پہ جاؤں میں. تمنا قلب مضطر کی نبی کے در پہ جاؤں میں. جو حالت ہجر میں دل کی ہے ان کو بھی بتاؤں میں. چلوں جب میں مدینے کو لبوں پر ذکر ہو ان کا. چلوں جب میں مدینے کو لبوں پر ذکر ہو ان کا. وہاں پہنچوں تو ان کی نعت ان کو ہی سناؤں میں. جو حالت ہجر میں دل کی ہے ان کو بھی بتاؤں میں. سنہری جالیاں چوموں تو دیکھوں سبز گنبد کو. سنہری جالیاں چوموں تو دیکھوں سبز گنبد کو. رہے آرام یوں دل کو سکون بھی خوب پاؤں میں. جو حالت ہجر میں دل کی ہے ان کو بھی بتاؤں میں. در و دیوار طیبہ کے لگاؤں اپنے سینے سے. در و دیوار طیبہ کے لگاؤں اپنے سینے سے. مدینے کی جو مٹی ہے اسے سرما بناؤں میں. جو حالت ہجر میں دل کی ہے ان کو بھی بتاؤں میں. تمنا قلب مضطر کی نبی کے در پہ جاؤں میں. جو حالت ہجر میں دل کی ہے ان کو بھی بتاؤں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پارسا نواز نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کی. اچھا سید صاحب اب میرے ذہن سے وہ اتر گیا ہے کہ کس نعت خان نے یہ کلام پڑھا تھا اس درس میں. اور ایک جنید جمشید شاید انہوں نے پڑھا ہو. شاید جنید جمشید یا سمی نام کا نعت خان سمی یوسف یا انہوں نے پڑھا ہے یا جنید جمشید نے پڑھا ہے. ان دونوں میں سے آئی تھنک. اچھا یہ بچوں میں بڑی معروف درس ہوئی ہے. جس طرح شیخ مشاری بن راشد وہ قاری القرآن ہیں ان کا تلاوت کرنے کا جو انداز ہے وہ بچوں میں بڑا معروف ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے 90% بچے جب تلاوت کرنے لگتے ہیں تو وہ شیخ مشاری کا انداز اور لہجہ جو ہے وہ اپناتے ہیں. اور پھر یہ انداز جو ہے بچوں اور بچیوں میں بھی بڑا معروف ہوا. اور ہماری بیٹی نے بھی اسی انداز میں یہ نعت پڑھی. اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو سلامت رکھے اور آپ مزید نعتیں یاد کریں. بڑا خوبصورت آپ نے پڑھا اور اسے نبھایا.
اس پر آپ اور محنت کریں تو اس کو آپ مزید بہتر انداز میں جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں. سید صاحب میں چاہوں گا کہ ابھی ہم نے بسمہ سے بھی 2-3 اشعار نعت کے سننے ہیں, زیادہ تو نہیں کیونکہ بسمہ ایک بار پہلے بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی کے ساتھ پڑھ چکی ہیں. بیٹا بسمہ 2 سے 3 اشعار آپ بھی نعت کے سنائیں. تیرے کرم کے آگے آقا, تیرے کرم کے آگے میری ذات کچھ نہیں ہے. تم ہو کرم کے داتا آقا, تم ہو کرم کے داتا. ایسا نوازا تم نے, ایسا نوازا تم نے مجھے جیسے بے نوا کو. ایسا نوازا تم نے, ایسا نوازا تم نے مجھے جیسے بے نوا کو. تیری ایک نظر کے صدقے آقا, تیری ایک نظر کے صدقے میری بات بن گئی ہے. تیرے کرم کے آگے ہم ڈھونڈتے ہیں جن کو, ہم ڈھونڈتے ہیں جن کو محفل میں جلوہ گر ہے. ہم ڈھونڈتے ہیں جن کو, ہم ڈھونڈتے ہیں جن کو محفل میں جلوہ گر ہے. رکھے یار کے حسن کی, رکھے یار کے حسن کی ہر سمت روشنی ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بسمہ شہزادی نے بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہی تھی. تیرے کرم کے آگے میری ذات کچھ نہیں ہے. مرزا صاحب جب بھی یہ کلام سنتا ہوں تو مجھے وہ آستانہ یاد آ جاتا ہے جس نے اس ہمارے علاقہ میں نعت کی وہ خوشبو پھیلائی کہ ہر طرف وہ خوشبوؤں کا ایک جو حصار ہے وہ نظر آتا ہے. میری مراد ہے ڈیرہ حضرت میاں صاحب, کیونکہ یہ نعت ایسا لگتا ہے کہ اس آستانے سے جڑ گئی ہے, کیونکہ ہر وہاں سے تعلق رکھنے والا, نسبت والا یہ نعت پڑھتا ہے, سنتا ہے. تو جب بھی یہ میں سنتا ہوں تو مجھے اس آستانے کی یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے تمام آستانوں کو سلامت رکھے جہاں سے سرکار کی محبت لوگوں تک پہنچتی ہے. میں پڑھنا چاہوں گا علی ماڈل ہائی اسکول جھولانا سے ہماری ایک اور پیاری سی بیٹی ہمارے ساتھ آج شامل ہیں, عائشہ انصر. انہوں نے بڑی خوبصورت تلاوت بھی کی اور ابھی نعت بھی ہمیں سنانے جا رہی ہیں. سماعت کرتے ہیں خوبصورت سا نعتیہ کلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جہاں جہاں سے گزرے ہیں یا رسول اللہ, جہاں جہاں سے گزرے ہیں یا رسول اللہ. فرشتوں کے سر جھکے ہیں, فرشتوں کے سر جھکے ہیں یا رسول اللہ. جہاں جہاں سے
اللہ جہاں جہاں سے گزرے ہیں یا رسول اللہ جہاں جہاں سے گزرے ہیں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ پیر ماشاءاللہ. صاحب کا ایک شعر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے باہر گزری. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی ماڈل ہائی اسکول چلانا کے ڈائریکٹر عاصم وجیہ الحسن اور پرنسپل زرنین اقبال، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بچے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہیں. ان بچوں پر مزید تھوڑی سی محنت کیجیے اور انہیں ذرا سا پالش کیجیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ادارے سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی زیادہ نکھر کر سامنے آئے گی، اور یہ بچے اور ان کی نعت کی خوشبو کہاں کہاں پھیلے گی. ان پر مزید کچھ محنت کیجیے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے. سید صاحب، ہمارا جو نعت کا سلسلہ تھا وہ تو اپنے اختتام کو پہنچا. میں چاہوں گا کہ اب بچوں سے کچھ باتیں جو ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے سوال ان سے پوچھ لیے جائیں، کیونکہ حسنین کو دیکھیں آپ، اسے نیند آ رہی ہے اور یہ ذرا سست ہو رہا ہے تھوڑا سا. اسی سے میں چاہ رہا ہوں کہ شروع کریں. جی حسنین، اس کو کوئی کمپٹیشن نہ سمجھیے گا، کویسچن ویسے ہی ہم آپ سے معلومات لینے کے لیے، یعنی آپ کی دلچسپی دیکھنے کے لیے سوال کر رہے ہیں. بیٹا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس کلاس میں ہیں، میں اس حساب سے کچھ. میں 7th کلاس میں. 7th کلاس میں. اچھا بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو اذان ہے، اذان میں جب ہم پڑھتے ہیں حی علی الصلاۃ، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آؤ نماز کی طرف آؤ. ماشاءاللہ، واہ، زبردست، بہت اچھا جواب دیا اور بالکل درست جواب دیا. میں اپنی کسی بیٹی سے بھی اسی سے اذان سے متعلق کی کوئی کوشچن کر لیتا ہوں. بیٹا ایک کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، یہ کب بولے جاتے ہیں؟ کس نماز کے وقت، کس اذان میں ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز. فجر کی؟ صرف فجر کی نماز میں ہوتے ہیں؟ مغرب میں بھی نہیں ہوتا؟ نہیں، صحیح ہے. دیکھیں بڑے اعتماد کے ساتھ بچے جو ہے نا، عموماً بچوں سے جب کاؤنٹر کوسچن کیا جاتا ہے تو وہ دوسرا آنسر اس کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ دونوں نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. اب میرا خیال ہے چنار اسکول اینڈ کالج سسٹم جو ہے ان سے بھی کچھ کویسچن کرنے چاہیے. اچھا کیا نام ہے ہمارے چھوٹے بیٹے کا؟ حریرہ. حریرہ بیٹا، آپ کو دوسرا کلمہ آتا ہے؟ اور سنائے ذرا. ہمیں سنانا ہے آپ نے دل. ماشاء اللہ، زبردست زبردست. اچھا دل میں ایک بار دہرا کر، اس طرح باقاعدہ تیاری بندہ پکڑتا ہے نا کسی کام کے لیے، 2 قدم پیچھے جاتا ہے لمبی چھلانگ لگانے کے لیے، اس طرح بچے نے بڑے خوبصورت انداز سے یہ ہمیں سنایا. تو آگے ہمارا وہ کون سا بیٹا ہے؟ محمد شمس الحق. شمس الحق، آپ ہمیں بتائیں کہ نماز دن میں کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ 5 مرتبہ. 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے. اور کیا رمضان کا مہینہ ہے تو آپ کچھ روزے وغیرہ رکھ رہے ہیں؟ جی. اچھا، آپ تو بالکل چھوٹے سے ہیں، کتنے روزے رکھ لیے آپ؟ آج 8 ہے. ماشاءاللہ. لے جی، ایک بہت بڑا سبق ہے. وہ لوگ جو نہیں روزے رکھ پا رہے وہ ان بچوں کو دیکھیں اور ان کا حوصلہ دیکھیں. اور یہ میں آخری کوشچن ایک اپنے بچے سے کروں گا، یا کوئی بھی آپ میں سے کوئی ہمیں درود ابراہیمی سنا سکتا ہو، جو درود نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں. جی عثمان یا بزمہ شہزادی، شمس الحق یا حریرہ، آپ میں سے کوئی وہ درود ہمیں سنائے گا نماز میں جو درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. زبردست، ماشاءاللہ. درست ہو. ادھر بھی علی ماڈل کے جو بچے ہیں ان سے بھی ایک سوال کیجیے. 2 ہماری جو بچیاں باقی ہیں. آخری کوشچن اگر آپ کریں.
آخری کوشچن میں ان سے کروں. اچھا بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں کلام مجید میں صورتیں کتنی ہیں؟ کلام مجید میں 114. زبردست. چلیں یہ میرا نماز کے متعلق بھی ہمارے بچوں کو کافی معلومات ہیں, اذان کے حوالے سے اذان بھی کے حوالے سے بھی ہیں, اور قرآن کے حوالے سے جو بنیادی معلومات اس کلاس تک بچوں کو ہونی چاہیے وہ بھی ان بچوں کو ہیں. اور اس سے ہمیں ان کے جو اساتذہ ہیں, چنار اسکول کے جو پرنسپل کیسر محمود صاحب اور علی ماڈل ہائی اسکول کی پرنسپل ذوالنین اقبال صاحبہ جو ہیں, انہیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مبارکباد کے مستحق اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیقات دے کہ وہ ان بچوں کو مزید نکھار سکیں, ان کو پالش کر سکیں. میں ایک دفعہ دوبارہ سے چنار اسکول اینڈ کالج سسٹم کٹھیالہ شیخاں ان سے اس اسکول سے آئے ہوئے ان پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کروں گا. محمد حریرہ, محمد شمس الحق, بزمہ شہزادی, محمد عثمان ساجد, یہ ہم ریپرزینٹ کر رہے تھے چنار اسکول اینڈ کالج سسٹم کٹھیالہ شیخاں کو. اور ہماری دائیں جانب علی ماڈل ہائی اسکول جھولانہ سے حسنین رفیق تھے, عدنان احمد اور عائشہ انصر ہیں, اور پارسا نواز ہے. بیٹا آپ کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایک دو اشعار کے ساتھ, دعائیہ اشعار کے ساتھ, صرف آپ ہی 2 اشعار پڑھیں. 2 اشعار تو چونکہ یہ محاسن نعت بنیادی طور پر نعت کا ایک پروگرام ہے, تو ہم ہر پروگرام کے آخر میں کسی ایسے بڑے شاعر کے کچھ اشعار سے اختتام کرتے ہیں تاکہ انہیں بھی ہم سلام پیش کر سکیں. حفیظ طائب علیہ رحمہ کا کلام آپ فرماتے ہیں, دے تبسم کی خیرات ماحول کو, ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. دے تبسم کی خیرات ماحول کو, ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک شیریں جھلک, ایک نوری ڈھلک, تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا, اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی. دے تبسم کی خیرات ماحول کو, ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے. دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری, بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی. دے تبسم کی خیرات ماحول کو, ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. انہی اشعار کے ساتھ مجھے سید فیض الحسن کاظمی اور مرزا حسن بلال کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.